اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم AK آفیشل کے پیارے دوستوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ربیع الاول کے چاند کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ چاند دیکھ کر لازمی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اگر آپ عزت، دولت اور شہرت چاہتے ہو تو اس وظیفے کو مس نہ کریں۔ یاد رہے کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول مبارک ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع یعنی فصل بہار کا آغاز تھا۔ یہ مہینہ فیوز و برکات کے اعتبار سے افضل ہے کیونکہ اس مہینے میں باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم فرمایا۔ 12 ربیع الاول بروز پیر مکہ المکرمہ کے محلہ بنی ہاشم میں آپ کی ولادت باسعادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ 12 ربیع الاول ہی میں آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ ناظرین، یہ باسعادت مہینہ بالکل ہماری قریب آ چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مہینے کے چاند سے جڑا ایک پیارا سا وظیفہ بتائیں گے جو کہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ ناظرین، آپ کو آج کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، لیکن پہلے آپ کو اس وظیفے کے فوائد بتاتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ اس وظیفے کے 3 بڑے فوائد ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے معاشرے میں بلند مقام حاصل ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اس عمل کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں وسعت ہوگی۔ اس کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس عمل کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ آپ اس عمل کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا لے، تو آپ انشاءاللہ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، اور اگر آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں تو آپ پھر جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی جو بھی دعا ہے آپ وہ مانگ لے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ عمل بہت ہی سادہ اور آسان ہے۔ اس عمل کو آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھ کر کرنا ہوگا۔ عمل کا مکمل طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، بڑی توجہ اور غور سے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے اور بتلائے گئے طریقے پر ہی کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چاند دیکھ کر سب سے پہلے درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا رزاق پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا بے شک آپ نماز کے بعد سکون کے ساتھ مانگ لے، لیکن عمل آپ نے چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ جو ہماری بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ وہ اگر چاند نہیں دیکھ سکتی تو چاند بے شک خود نہ دیکھے، لیکن جیسے ہی چاند کی شہادت مل جائے تو اس وقت اس عمل کو کر لے اور عمل کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ خود بھی اس وظیفے کو لازمی کرے اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر پائے۔ ناظرین، وظیفے کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس گمان کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ اس وظیفے کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ جتنا زیادہ پختہ یقین کے ساتھ آپ وظیفے کو کریں گے اتنا جلدی آپ کو اس کے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یاد رہے کہ ہمارا کام ہے مانگنا، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے آقا سے مانگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے نوازنا، وہی اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ جن کے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی اللہ ہی دے گا۔ یاد رہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ دربار میں بادشاہ کی عنایات اسی پر زیادہ ہوتی ہے جو بادشاہ کے زیادہ قریب ہو، بادشاہ کی تعریف بھی کرے اور بادشاہ سے مانگتا بھی رہے۔ اب خود ہی سوچ لے کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا تاکہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے
ہماری ضروریات پوری فرمائے۔ یاد رہے کہ اللہ کا قرب کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ نماز ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنائے۔ اس کے بعد جو دعائیں مانگیں گے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس عالم میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور اس کے علاوہ نورانی اخلاق کے ذریعے اس دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی اندھیری تاریکیوں کو دور کر دیا بلکہ لہب و لعب، بدعت اور رسومات اور بے سر فراہمات سے مسک شدہ انسانیت کو اخلاق و شرافت، وقار و تمکینت اور اس کے علاوہ سنت و شریعت کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ پیارے دوستو، اس محسن اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہر لحظہ اس کی عظمت و احترام سے معمور ہو اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اس کی تعظیم و توقیر کی ترجمان ہو۔ اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں۔ اس کے علاوہ ہم داڑھی رکھیں، نماز کی پابندی کریں جماعت کے ساتھ اور پانچوں کو ٹخنوں سے اونچی کریں، اور ہم اپنے زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں اور مکمل زندگی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکار اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہونی چاہیے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اس زندگی کے جتنے لمحات بھی گزر جائے وہ ہمارے لیے سعادت اور ذریعہ نجات آخرت ہے۔ لیکن دوستو، آج رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور اس کے عشق و محبت کے دعوے دار جس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے تصور ہی سے روح تراہ اٹھتی ہے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ملت اسلامیہ کی یہ کیسی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے رسومات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ محسن کائنات کے عشق کے دعوے کرنے والوں، ذرا غور و فکر کرو اور ہوش سے کام لو۔ یاد رہے کہ وہ دعوی محبت یکسر فریب ہے جو اطاعت اور اتباع سے خالی ہو، جس کے بارے میں عربی شاعر کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم زبان سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرتے ہو مگر تمہارے طور طریقے اور اعمال و اشغال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراسر خلاف ہے۔ اس بات سے ہر کوئی واقف ہے کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں جب کہ نبض ڈوب رہی تھی اور نزع کا عالم طاری تھا، ہمیں نماز کی نصیحت فرمائی تھی۔ غیر محرم عورتوں سے اختلاط تو بڑی چیز ہے، ان کی جانب نظر اٹھانے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و ایمان کی ہلاکت قرار دیا تھا۔ بے جا اسراف اور فضول خرچی سے تمہیں باز رہنے کی ہدایت فرمائی تھی، لیکن آج ہم ان سب چیزوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں جس سے ہمارے محسن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالی نے صاف الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام کے پورا کرنے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جہاں ہم نعتوں کی محفلیں سے جاتے ہیں وہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقوں پر چلتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت ہر لحظہ ہمارے دلوں میں زندہ رہنی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خاص موقعوں پر ہی جاگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اس بارے میں آپ کو مختصراً بتلایا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت پیش کریں